زکوٰۃ کی کٹوتی کی وجہ سے بینک بند تھا۔ وہ برساتی کو ایڈجسٹ کر کے بل جمع کرائے بغیر واپس آ گیا۔ بینک قریب ہی تھا۔ صادق آباد میں بارش کی بوندیں ابھی گر رہی تھیں۔ گلی کے کونے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس بزرگ کو اس نے گزشتہ روز بھی ایک ٹوٹی پھوٹی میز پر کچھ سبزی اور چند قسم کے فروٹ فروخت کے لیے سجائے دیکھا تھا، اور دوبارہ دیکھے بغیر گاڑی گلی میں گھر کی طرف موڑ لی۔ آج وہ پیدل تھا۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ 10-12 سالہ ایک بچہ اور پاس کھڑی اس کی ماں تھی۔ بارش سے بے نیاز کسی گاہک کی آس میں ان کی نظروں میں آس و یاس کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کچھ لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 روز پہلے ہی منڈی سے کافی کچھ لے آیا تھا۔ مزید لینے کا مطلب پیسے اور چیزوں کا ضیاع ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت کرنے بیٹھا تو بار بار ان بھیگتے ہوئے ماں بیٹے کا تصور اسے بے چین کرنے لگا۔ جب وہ ایک آیت تک پہنچا کہ جس کا ترجمہ یہ تھا، پھر تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم سونا چاندی بچا بچا کر اکٹھا کرتے رہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا، تو آج تمہاری پیشانیاں اور کاندھے اور کمریں اسی پگھلے ہوئے گرم سونے اور چاندی سے داغی جائیں گی۔ تو دل سے آواز ابھرنے لگی، کیا فائدہ اس عبادت کا جب تم غربت میں پسے ہوئے 2 مجبور انسانوں کی مجبوری دیکھ کر بھی نہیں پگھل سکے۔ نماز اور تلاوت تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی، لیکن کیا اس بے حسی پر تمہیں معافی مل جائے گی؟ سارا دن فیس بک پر بیٹھ کر انسانیت کے لیکچر دیتے ہو، ہمدردی کی پوسٹیں لگاتے ہو، لیکن خود تم سے بڑا خود غرض کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے مصحف کو ادب سے بند کیا اور اٹھ کر برساتی پہننے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ آئسولیشن کے معاملے میں بہت سخت تھی، بچوں کو بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ بہت ضروری طور پر نکلنا ہوتا تو ماسک، سینیٹائزر، ڈسپوزیبل دستانے سب کی پابندی کرنا ہوتی۔ کہیں نہیں، گلی کے کونے تک جا رہا ہوں، وہ پرس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، پھر پوری بات بتائی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ کون آئے گا اس پوش علاقے میں بارش میں ان سے سبزی یا فروٹ خریدنے؟ وہ گداگر نہیں ہیں، محنت کش ہیں، ورنہ بارش میں نہ بھیگ رہے ہوتے۔ ٹھہریں، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، میرا شعر بھی شامل کر لیں۔ جبھی کمرے سے بیٹے کی آواز آئی جو یہ سب سن رہا تھا، پاپا میری طرف سے بھی۔ اس نے باپ کی طرف کچھ پیسے بڑھا دیے۔ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، بس آنسو نکل رہے تھے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے نہ گئے ہوں۔ وہ باہر نکل آیا۔ بارش کے بس اکا دکا قطرے ہی گر رہے تھے۔ گلی کے کونے پر ماں بیٹا اسی طرح پھلوں اور سبزی کی میز کے آگے بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ کوئی گاہک دور دور تک نہیں تھا۔ پاس جا کر وہ بچے سے ہر چیز کا بھاؤ پوچھنے لگ گیا۔ جبھی وہ بزرگ بھی کہیں سے آ پہنچا۔ بھائی، ان سب فروٹس اور سبزی کا کیا لگاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ تول دوں صاحب، وہ خوش ہو گیا تھا۔ عورت بھی اپنے میاں کے قریب آ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی بتا دو، حساب کر کے اپنا منافع بھی شامل کر لو، مجھے سارا سامان لینا ہے، منڈی نہیں جا سکتا، کورونا پھیلا ہوا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر حساب لگاتا رہا، پھر بولا، سر 1000 بنتے ہیں۔ کوئی رعایت نہیں کرو گے؟ اس نے ٹٹولا۔ آپ دوسرے گاہک ہیں صبح سے، پہلا گاہک ایک خربوزہ لے کر گیا تھا۔ ایسا کریں 200 کم دے دیں، میرا بھی وقت بچ جائے گا۔ اس نے پرس سے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، جتنے تم نے پہلے کہے اتنے میں ہی دے دو۔ شاپر میں ڈال دوں؟ الگ الگ نہیں، انہیں ادھر ہی رہنے دو۔ اب یہ سامان میرا ہوا، چاہو تو غریبوں کو دے دینا اور چاہو تو بیچ دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی بیوی بولی، بھائی کچھ تو لے جائیں۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔
میرا سودا اللہ سے ہو گیا ہے، اب اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے مڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہے جا رہے تھے۔ یہ بیک وقت ندامت، خوف اور شکرانے کے آنسو تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ منہ پر ہاتھ رکھے دھاڑے مار کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، میری کسی غلطی پر پکڑ نہ کرنا، مجھے تو نے سب کچھ دیا ہے، اتنا کہ ساری زندگی شکر ادا کرتا رہوں تو لفظ ختم ہو جائیں۔ اور ایک طرف تیری یہ مخلوق ہے، ان کے حال پر رحم کر میرے اللہ، انہیں بخش دے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو بیوی 3 برساتیاں لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ یہ انہیں دے آئیں، ہمیں تو ویسے بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، کورونا ختم ہوگا تو اور لے آئیں گے۔ وہ واپس گیا اور برساتیاں بھی انہیں دے دیں۔ وہ واپس گیا اور سب برساتیاں بھی انہیں دے دیں۔ پہلی بار اسے اپنی روح اور دل سے بوجھ اترتا محسوس ہوا تھا، اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ قارئین، یہ تحریر لکھتے ہوئے اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ یہ سب زیادہ دور کا نہیں، گزشتہ دنوں یعنی تیسرے روز کا ذکر ہے۔ گزشتہ دنوں یعنی تیسرے روزے کا ذکر ہے۔ اس آپ بیتی جگ بیتی کا ہر لفظ غور سے پڑھیے گا۔ یہ تحریر پڑھ کر چند افراد بھی اسی راہ پر چل پڑے تو مجھے یقین ہے کہ وہ غفور رحیم اس بہانے میری بخشش ضرور کر دے گا۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔